اب گھر کیا ہے, فلیٹ ہے اتنا سا, 3 کمروں کا 2 کمروں کا, اس میں صبح بیگم صاحبہ بھی اٹھ کے 2 پراٹھے کھائیں گی, 3-4, میرے ابھی 4 انڈوں والا بیان بھی چلا گیا, وہ 4 انڈے بھی کھا جائیں گی, 2 پراٹھوں والا بھی گیا ہوا ہے وہ بھی کھا جائیں گی, پھر دوپہر کا کھانا, پھر کولیسٹرول کے ڈبے بن رہے ہو بھائی, مرد بھی ایسا ہی عورت بھی ایسا ہی. خوب اچھی طرح ذہن میں, میں مذاق نہیں کیا تھا میں نے, اس پہ لوگوں نے اتنے نیگیٹو کمنٹس کیے, اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. آپ کے مینٹلی ہیلتھ جو ہے نا, خوش رہنے کا تعلق دماغی صحت سے ہے بہت زیادہ, اور دماغی صحت کا تعلق آپ کی جسمانی سے. موٹا آدمی خوش نہیں ہو سکتا, یہ دماغ میں رکھو, وہ ٹینشن کا ڈبہ ہے. موٹے سے میری مراد جو نیچرل موٹا نہیں, جو کولیسٹرول والا موٹا ہوتا ہے, وہ ٹینشن کا ڈبہ ہے پورا. آپ کی بیوی اگر کھا کھا کے موٹی ہوئی ہے, بھائی کوئی خاتون اگر بھاری جسم کی ہیں, میں ان کو نہیں برا کہہ رہا, وہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ, میری دادی میں نہیں بتاتا کتنی بھاری جسم کی تھی, نیچرلی تھی لیکن خوش اخلاق تھی. لیکن یہ جو بیماریوں والا موٹاپا آیا ہوا ہے نا آج کل, جس میں پتہ ہی نہیں چلتا بیٹھا ہوا ہے بندہ لیٹا ہوا ہے, تو اس موٹاپے میں انسان ڈپریشن کا مریض بنتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو. تو آپ اپنی, میرا جب میں یہاں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, گھروں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے, تو میں ہر وہ چیز کو ہائی لائٹ کروں گا نا جس سے توڑ پیدا ہو رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ دوں, آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, موٹے ہیں آپ, بیماریوں والا موٹا جسے کہتے ہیں, بس یہی ٹینشن کافی ہے. آپ کبھی بھی خوش نہیں رہو گے, بات بات پہ آپ کو غصہ آئے گا, بیگم کو بھی آئے گا, آپ کو بھی آئے گا, بات بات پہ گالم گلوچ. ہمیشہ خوش رہتا ہے وہ آدمی بھاگتا دوڑتا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. عورتیں جو گھر میں ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہیں نا, جھاڑو پوچھے, بچے کو نہلانا, صاف, ہر وقت کاموں میں, وہ خوش رہتی ہیں. تو آج کل گھر اتنے ہے ہی نہیں, ہر وقت کام میں بھی اتنا آپ کی انرجی یوٹیلائز نہیں ہوتی. ہر وقت کے کام کیا ہے, پیمپر پہنانا اور پیمپر اتارنا, یہ بہت بڑا کام ہے. یہ کھولا پیمپر, رپورٹ چیک کی, اگر رپورٹ کلیئر ہے واپس بند کر دیا. یہ مسل بن رہے ہیں, سے کیا مسل بنیں گے یار. کھایا کیا جا رہا ہے, 1:45 بجے تافتان اور نان کھائے جا رہے ہیں. تو جب یہ حساب ہوگا تو عورت کی صحت بھی خراب, وہ ڈپریشن کا ڈبہ بنے گی. آپ بھی ڈپریشن کے ڈبے بنو گے, وہ بھی. تو ڈپریشن کے ڈبوں کی شادی ہو رہی ہے آج کل. ایک ڈپریشن کی شادی دوسری ٹینشن سے کر دی ہم نے. تو اس لیے میں جو مشورہ دے رہا ہوں یہ حقائق پر مبنی بات ہے. آپ اپنی صحت کا بھی خیال کرو, بھاگو دوڑو, کھاؤ کم اور اچھی ڈائٹ رکھو, اور بیگم کو بھی بولو چھوڑ دو بیگم یہ پیزے برگر, کیونکہ یہ سارے نکلیں گے میرے اوپر. اور تھوڑا سا پردے میں اگر کوئی جم موجود ہے خواتین کے لیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو لیڈیز جم کھولنے چاہیے. پہلے میں اس کا قائل نہیں تھا, لیکن اب میں اس کا قائل ہو گیا ہوں. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا, جب دیکھا ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں, تو پردے کا انتظام ہونا چاہیے, خواتین کے لیے جم ہونے چاہیے. نہیں ہے تو گھر میں مشین لا کے, گھر میں ہوتی نہیں ایکسرسائز. میں نے بھی ایک دفعہ لے کر آیا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا گھر میں, اپنے لیے لا کے رکھ لیے, نہیں ہوتا وہ, یہ جم میں ہی ہوتا ہے کام یہ سارا. تو خواتین کے جم اگر کوئی کھولے بہت اچھی بات ہے, پردے کا انتظام کریں, میں خود اس کو پروموٹ کروں گا انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہو کہ خواتین سے موبائل لے لیا جائے, کوئی ایک دوسرے کی تصویر نہ بنائے, جا کے اندر جم وم کرو. آپ دیکھو پردے کے ساتھ ہو, بار بار پردے کے لفظ کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, بے پردگی نہ ہو. تو اور پھر ڈائٹ پلان بنا کے دو. آپ کی بیگم 2 مہینے میں خوش اخلاق نہ بنی, میرا نام بدل دینا. ساری ٹینشن نہ اس کی ایکسرسائز میں, بولو جو بھی مال جمع ہوا ہے نا ٹینشن دینے والا, بہت سارے اس کی ٹینشن ہے. وہ ٹینشن نہیں ہوتی, وہ پراٹھے ہوتے ہیں جو فٹ نکلے نہیں ہوتے ابھی تک, اندر جا کے اٹک گئے. وہ پیزے ہوتے ہیں, وہ ٹینشن کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں. ہر وقت اس کو آپ پہ اعتراضات. تو اس کو آپ جم کراؤ پردے کے ساتھ, اور اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دو. ذرا تھوڑا خرچہ کرو اس پہ, اور زیادہ خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خوراکیں بچ جاتی ہیں, لیکن وہ بھی اس کے لیے اس کا بھی کی نیت ہونا ضروری ہے. آپ خدا کی قسم 2 سے 3 مہینے میں دیکھنا اس کا موڈ صحیح ہو جائے. آپ بولو گے یار یہ اس کو صحیح کیسے ہو گئی ہے, آپ کا بھی موڈ ٹھیک ہو جائے گا. خود بھی اگر کر رہے ہو تو آپ کا بھی اس کا بھی موڈ ٹھیک ہو جائے, بہت حد تک فرق پڑے گا. پھر باقی کچھ چیزیں اور بھی ہیں اخلاق کو سدھارنے میں, میں ان کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں, لیکن یہ چیز تو 100% ثابت شدہ حقیقت ہے. صحت صحیح نہیں ہوگی کبھی بھی انسان خوش نہیں رہ سکتا. قرآن نے کیوں کہا ہے کہ بوڑھے والدین اگر اف کریں تو آگے سے جواب نہ دو, کیوں؟ بوڑھے ہو گئے, صحت خراب ہو گئی ہے, لہذا وہ آپ کو ٹینشن دیں گے. وہ جیسے پہلے خوش رہتے تھے ایسے نہیں رہیں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بہت بری لگیں گی, کیوں؟ اب بوڑھے ہو گئے ہیں نا, کمزور ہو گئے ہیں, بیماریاں آ گئی ہیں. تو بیماری میں وہ والی حالت تھوڑی ہوگی جو جوانی میں ہر وقت اچھلتے
کھیلتے رہتے تھے, 4 شادیوں کی باتیں کیا کرتے تھے, ان کو تو سب سے زیادہ اعتراض ہی ہو گیا کیا شادیاں لگا کے رکھا ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے میں اپنے بڑھاپے میں یو ٹرن لے لوں, میں اپنے بڑھاپے میں آپ مجھے پرچی آئے مفتی صاحب میری شادی ہو, میں کیا شادی چماٹ ماروں گا میرے سامنے شادی کی بات کی, ہو سکتا ہے میری یہ کنڈیشن ہو جائے. کیا خیال ہے, ابھی تو جوان ہے, فٹ فاٹ باتیں کر رہے ہیں, سوالات کے جواب دے رہے ہیں. تو بڑھاپے میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے, اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کی صبر کرو, بس تحمل کرو, برداشت کرو اس کو. تو اسی طرح جو بوڑھا نہیں ہے لیکن موٹا ہے, کھا کے موٹا, تو اس کو بوڑھا ہونے کی ضرورت ہے نہیں, وہ ویسے ہی ٹینشن کا مریض ہے. تو اس لیے صحت کا خیال کرو, اپنی بھی بیگم کا بھی. صحت کا خیال کا مطلب اور کھانا آنا شروع کر دو, میرا مقصد یہ کہ ایکسرسائز کرواؤ, تو دیکھو سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلو بھائی بس بہت ہو گیا یہ.